السلام علیکم۔ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دو، کوئی تحفہ دو تو کوئی وزن والا گفٹ دے دو، کوئی ویلیو والا گفٹ دے دو۔ جب آپ کسی کی کوئی مدد کرو تو ایسے کرو کہ اس کی مشکل میں کچھ کمی محسوس ہو، اس کو اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہو۔ جب آپ کسی مزدور سے کام لیتے ہو تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کی مزدوری کا رقم ادا کر دو۔ جب آپ کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو تو جیسے کیا تھا ویسے ہی پورا کرو۔ جب آپ کوئی قرض لے لو تو قرض لینے والے کے یاد دلانے سے پہلے اس کو قرض واپس کر دو۔ اور جب آپ کوئی دعوت کرو تو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، کیونکہ یہ ایمانداری کی پریکٹیکل نشانیاں ہیں۔ اور جن معاشروں میں یہ پریکٹیکل نشانیاں گمشدہ ہوں تو جان لیجئے کہ وہ معاشرے بے ایمانی کی کھٹا ٹوپ اندھیروں میں کہیں گم ہو چکے ہیں، پھٹک چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کو گندم کی صورت میں ملنے والی واحد سبسڈی گندم کی سبسڈی ایک ضرورت اور وعدے کے تحت ملنے والی سبسڈی ہے۔ یہ سبسڈی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت سے شروع ہو کر تاحال کسی نہ کسی صورت میں عوام کو مل رہی ہے، پر جیسے جیسے ہم ماڈرن زمانے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس گندم کی معیار خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں کی شکایت کے باوجود مجال ہے کہ کسی ذمہ دار حلقے کے کانوں پر جوں رینگے، بلکہ ہر آنے والے مہینے میں اور زیادہ بدبودار اور سڑا ہوا آٹا عوام کو مل جاتا ہے۔ آدمی سبسڈی کا آٹا نہ لے تو پریشان ہو جاتا ہے اور لے تو پشیمان ہو جاتا ہے۔ اب ایسا آٹا فیملی کو کھلائے کہ گائے کو کھلائے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک سے ایسی گھٹیا گندم پتہ نہیں کون سا بہانہ بنا کر درآمد کی جاتی ہے۔ یہ تو اونچے مرتبوں پر فائز اس کام کے ذمہ داروں کو پتہ ہوگا۔ ویسے اب عوام بہت تنگ آ چکی ہے، اب زیادہ دیر عوام خاموش نہیں رہے گی، لہٰذا ایمانداری کے راستے پر چلا جائے، ایمانداری کے راستے پر آ جایا جائے تو اچھا رہے گا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گاڑی کو آہستہ سے چلائیے۔ اللہ نگہبان۔